رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات سورہ بقرہ کی جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں اس میں پچھلی نشست میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ جو مسلمانوں کی تاریخ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو مسلمانوں کی تاریخ میں جو اہمیت غزوہ بدر کی ہے تقریباً وہی اہمیت اس واقعے کی بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، حضرت سمیع علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اس وقت نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے مبعوث فرمایا تھا، تو ان سے سرداروں نے کہا کہ اللہ کے حضور دعا کیجئے یا یہ کہ ہمارے لیے منتخب کر دیجئے کسی ایک کو بادشاہ۔ اب وہ پورا ڈائلاگ جو ہے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا، اب آگے فرمایا گیا وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت سمیع نے کہا ان سرداروں سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے انہیں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ طالوت کون تھے؟ ان کا تعلق سرداروں میں سے نہیں تھا، حالانکہ آئے تھے سردار جمع ہو کر حضرت سمیع کے پاس، اور وہ اس بات کے امیدوار تھے کہ حضرت سمیع ہم میں سے 10 12 15 20 جتنے بھی ہوں گے سردار، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور شے کی متقاضی تھی۔ حضرت سمیع نے گویا کہ اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کیا، اور ایک بالکل ایسے شخص کو کہ جس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، جن کا نام یہاں طالوت آ رہا ہے۔ طالوت جو ہے بہت ہی قداور، لیکن یہ کہ بہرحال بہت ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا تھا۔ علم جو ہے صرف عمرا کی وراثت نہیں ہوتا، بلکہ غریب کی کٹیا کے اندر بھی بعض ایسے، جسے آپ کہتے ہیں گڈڑی کے اندر جو ہے لال موجود ہوتے ہیں، تو غریب کی کٹیا کے اندر بھی ایسے بچے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو بعد میں آگے چل کے جو ہے پوری قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ طالوت کا تھا، تو حضرت سمیع نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون له الملک، تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، گویا کہ وہ تو امیدوار اس بات کے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انا یکون له الملک علینا، کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اوپر کسی اور کو بادشاہ بنا دیا جائے، اور اس شخص طالوت جس کا نام آپ لے رہے ہیں اس سے تو زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر یہ سردار تھے، ان کے اندر فرعونیت بھی تھی، اور جب سرداری آ جاتی ہے، اختیارات کسی شخص کے پاس آ جاتے ہیں تو کرپشن بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بد اخلاقی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ گردن میں سریا پیدا ہو جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے۔ تو فوراً اعتراض کیا، حالانکہ اعتراض کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ حضرت سمیع کے سامنے جو نبی ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور جس شخص کو آپ نے بادشاہ بنایا اس کے پاس تو نہ کوئی مال ہے نہ دولت ہے، غریب شخص ہے، ہم مال و دولت والے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو حضرت سمیع نے کہا یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے چن لیا ہے، اب وہ ہے بادشاہ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے جو ہے جسامت ان کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑے قداور تھے، بڑے تنومند تھے، دوسرے لوگوں میں بڑے جو ہے دوسرے پہچانے جاتے تھے، ایک بہت قداور شخص آ رہا ہے، اور جہاں قد ہوگا تو وہاں کچھ قداور شخصیت بھی گویا کہ ساتھ ہی اس کے ملحق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی عطا فرمایا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو خوب زیادہ دیا ہے اس اعتبار سے بھی کہ علم بھی زیادہ ہے اور اس کی جسامت جو ہے وہ بھی طویل القامت ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا معاملہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو کہا اس قوم سے ان کے نبی نے، حضرت سمیع علیہ السلام نے، ان آیت ملکی ہے، اب یہ بہت اہم آیت ہے کہ ان کی بادشاہت کی آیا سے مراد نشانی ہے، ان کی بادشاہت کی کہ یہ من جانب اللہ تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوگی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ وہ تمہارے پاس آ جائے گا، یا یہ کہ ان کے ذریعے تمہارے پاس وہ تابوت پہنچ جائے گا کہ جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آل ہارون کے جو باقیات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے لیے بڑی متبرکات تھے۔ اور بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ بہرحال یہ اس کو بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے، جسے تابوت سکینہ کے نام آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو ان کی گویا کہ بادشاہت من جانب اللہ مقرر ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، اور بالآخر وہ تابوت جو ہے وہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ شے جو ہم سے چھین لی گئی تھی، اب گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ انہیں واپس لوٹا دی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں بادشاہ جو مقرر کیا وہ اللہ ہی نے کیا، اور اسی میں خیر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب نکلے حضرت طالوت لشکر کو لے کر، ظاہر جن بیرونی قوتوں نے حملہ کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک
نئی زندگی پیدا کی، نئی روح پیدا کی ہے، اور پھر انہیں بھی اطمینان ہو گیا کہ حضرت طالوت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے گئے۔ پھر ان کے درمیان حضرت سمیع موجود تھے، اب یہ نکلے لشکر کا مقابلہ کرنے کے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو حضرت طالوت نے کہا، ظاہر ہے کہ سپہ سالار ہیں، حضرت سمیع جو ہیں وہ تو نبی ہیں، وہ تو پیچھے بستی میں موجود ہیں، حضرت طالوت اس کی سرکردگی کرتے ہوئے اس لشکر کو آگے آگے لیڈ کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو بھی پیچھے فالوور تھے ان سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص بھی اس نہر سے پانی پیے گا تو اب وہ گویا کہ میرے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ اب نہر ہوگا یا کوئی چشمہ ہوگا، یہ ایک امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا گیا، اگرچہ ذریعہ بنایا گیا حضرت طالوت کو، لیکن یہ کہ بہرحال امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا گیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو شخص بھی اس چشمے سے یا اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ اب آگے میرے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس سے کوئی پانی نہیں پیے گا تو اب اس کو اجازت ہے وہ میرے ساتھ آگے چلے۔ معلوم ہوتا ہے کافی طویل سفر کیا ہوگا، قوم جو ہے پیاسی بھی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو ایسا ہی آتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کون کون ہے کہ جو اس امتحان میں پورا اترتے ہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس شخص کے کہ جو ایک چلو پانی پی لے، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، گویا کہ اس سے زیادہ نہیں پیا جا سکتا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، اب یہاں آ کے گویا کہ وہ فلٹر لگ گیا۔ وہ قوم فرض کیجئے کہ وہاں سے نکلی تھی تو 20,000 کا لشکر تھا، فرض کیجئے ان میں سے 16-17 ہزار وہ تھے کہ جو بالکل بے ہمتیں تھے، انہوں نے پانی پی لیا۔ اب ظاہر ہے پانی پینے کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی ایسی نیستی طاری ہوئی اللہ کی طرف سے، اب وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ الا قلیلا منہم، فرمایا صرف تھوڑے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر طالوت کا آگے ساتھ دیا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، اور جب وہ اس نہر کے پار اتر گئے، طالوت بھی اور وہ کہ جو اہل ایمان جو اب ان کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، وہ گویا کہ اس امتحان میں پورے اترے تھے اور انہوں نے اس نہر یا چشمے کا پانی نہیں پیا تھا۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو اب ان لوگوں نے کہا، کیونکہ بہت تھوڑی تعداد رہ گئی تھی، اب آگے ممکن ہے کہ لشکر جو ہے اس کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہو، تو بے ہمتی ان میں ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت، اب سامنے جو لشکر موجود تھا وہ جالوت کا تھا، یہ طالوت کون ہے جنہیں حضرت سمیع نے ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا، جو اس وقت ان کے سپہ سالار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا امکان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا لشکر جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں یقین تھا اس بات کا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہیں آگے محاسبہ ان کا ہو کر رہے گا، جواب دہی ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس موقع کے اوپر تم نے ہمت کیوں نہیں دکھائی تھی؟ جب اصل معاملہ آیا مقابلے کا، جو حق اور کفر اور باطل کے ساتھ اگر مقابلہ ہے حق کا، تو یہاں سے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ظاہر ہے کہ ہم کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے۔ تو انہوں نے فوراً یہ کہا جنہیں اللہ سے ملاقات کی امید تھی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی لشکر ایسے کہ جو بہت قلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ایسوں پر کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں بالکل وہی بات ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی تھی، 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، 1 اور 3 سے زائد کی نسبت، اور اگر آپ سامان حرب یا جنگی سامان کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو کوئی نسبت و تناسب نہیں۔ وہاں سینکڑوں گھوڑے موجود اور یہاں گنتی کے 7 گھوڑے، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں تلواریں موجود، یہاں گنتی کی 5 یا 7 تلواریں، نہ کوئی ڈھال ہے، نہ نیزہ ہے، نہ کچھ ہے، کسی نے کسی درخت کی ٹہنی کاٹ لی وہ اس کے لیے ہتھیار کا کام کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اوپر سے فرشتوں کی مدد نہ آتی تو فتح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر فرشتوں کی مدد کے بھی فتح دے سکتا ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے اپنے سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ بالکل وہی بات ہے جو یہاں کہی گئی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ایسے لشکر پر، اس فوج پر کہ جو بہت کثیر تعداد کی ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے جو پہلے اس امتحان میں پورے اترے کہ وہ اس چشمے کا، اس نہر کا پانی نہیں پیا، گویا کہ وہاں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا تو ابتداءً ان کے اندر بھی بڑی ایک بے ہمتی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ چشمے تصور میں دیکھ سکتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد کے لوگ ہوں اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ وہاں سامنے جو لشکر موجود ہے وہ تو تمام کے تمام گھڑ سوار ہیں، اور ان کے اوپر جو سوار ہیں ان کے پورے جسم جو ہے وہ آہن پوش ہیں، اور ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی لگی ہوئی ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی لوہے کی خود سے ڈھگا ہوا ہے۔ تو ظاہر ایک بے ہمتی جسے آپ کہیں گے کہ ایک طبی طور پر پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن اس بات نے ان کے اندر پھر ایک مزید ایمان تازہ پیدا کر دیا، ایک جذبہ تازہ پیدا کر دیا، ولولہ پیدا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری تعداد اگرچہ کم ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔
تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم تعداد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کثیر تعداد پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کا لشکر، گویا کہ جالوت خود بھی بہت ہی قدآور تھا، وہ بھی ایک گھوڑے کی پشت پر سوار تھا، اس کا پورا جسم جو ہے وہ زرہ کے اندر ملبوس تھا، چہرے کے اوپر جو ہے وہ بھی گویا کہ خود جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، اور صرف آنکھوں کے دو سراغ تھے جس سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ نہ کوئی تلوار کا وار اس کے اوپر کوئی کارگر ہو سکتا ہے۔ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ صرف لیزر گن کیجئے اور لیزر گن کا ذرا ٹریگر آن کریں اور سامنے چاہے وہ لوہے کے لباس کے اندر ہو یا پلیٹینم کے لباس کے اندر ہو، ہر شے میلٹ ہو جائے گی۔ اس وقت تو بہرحال تلواریں ہوتی تھیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی کے پاس خنجر ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے جسم کی پروٹیکشن کی ہوئی ہے لوہے کے لباس سے، تو اب گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل فول پروف بنا لیا، سوائے اس کے کہ کوئی شے اس کی آنکھ کے ذریعے جو ہے اس کی جسم میں داخل ہو جائے، اس کے دماغ تک پہنچ جائے، جیسا کہ ہوا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ ابھی آگے جاری رہے گی۔ ابھی تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے جانے سے پہلے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ طالوت اور جالوت کا ذکر ہو رہا تھا۔ طالوت کون ہے؟ جنہیں حضرت سموئیل نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا وہ قبیلہ کہ جو اس وقت مسلمان قبیلہ ہے، بنی اسرائیل کے لوگ اس میں موجود تھے، ان کا بادشاہ بنایا تھا۔ اب جب یہ مد مقابل ایک دوسرے کے ہوئے، آپ حضرات جیسے کہ سن چکے ہیں پچھلی نشست کے اندر جو بھی وقفے پہ جانے سے پہلے تھی، تو پھر ان لوگوں کے اندر بھی بے ہمتی کچھ پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر ایمان اللہ پر پختہ ہو گیا کہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم تعداد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کثیر تعداد پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کا لشکر، گویا کہ جالوت خود بھی بہت ہی قدآور تھا، وہ بھی ایک گھوڑے کی پشت پر سوار تھا، اس کا پورا جسم جو ہے وہ زرہ کے اندر ملبوس تھا، چہرے کے اوپر جو ہے وہ بھی گویا کہ خود جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، اور صرف آنکھوں کے دو سراغ تھے جس سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ نہ کوئی تلوار کا وار اس کے اوپر کوئی کارگر ہو سکتا ہے۔ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ صرف لیزر گن کیجئے اور لیزر گن کا ذرا ٹریگر آن کریں اور سامنے چاہے وہ لوہے کے لباس کے اندر ہو یا پلیٹینم کے لباس کے اندر ہو، ہر شے میلٹ ہو جائے گی۔ اس وقت تو بہرحال تلواریں ہوتی تھیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی کے پاس خنجر ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے جسم کی پروٹیکشن کی ہوئی ہے لوہے کے لباس سے، تو اب گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل فول پروف بنا لیا، سوائے اس کے کہ کوئی شے اس کی آنکھ کے ذریعے جو ہے اس کی جسم میں داخل ہو جائے، اس کے دماغ تک پہنچ جائے، جیسا کہ ہوا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جب جالوت سامنے آ گئے، اہل ایمان یہاں وہ لوگ جو طالوت کے ساتھ تھے اور جو اس امتحان میں پورے اترے تھے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، انسان کو یہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے، خاص طور پر ان حالات میں جب کہ انسان کے اندر کہیں کوئی کم ہمتی پیدا ہو رہی ہو، کہیں اس کے اندر جو کوئی کسل مندی جو ہے اس کا غلبہ ہو رہا ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دے۔ یہ نہیں ہے کہ صبر ہمیں عطا فرما دے، گویا کہ ہمیں صبر سے ہمیں غسل دے دے، ہمیں صبر ہمارے اوپر انڈھیل دے۔ وثبت اقدامنا، اور یہ کہ ہمارے اقدام، ہمارے قدم جو ہیں اس کے اندر بھی ثبات عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں یہ جو سامنے کافروں کی قوم ہے جس کی سرکردگی کر رہا ہے جالوت، اس پر ہمیں فتح عطا فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اب ظاہر ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہاں مدد کی تھی، لیکن یہاں ایک اور شخصیت کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ داؤد کی شخصیت ہے، جنہیں ہم بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو قرآن نے یہاں تعبیر کیا وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اس طرح داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، لیکن کیا طریقہ تھا قتل کرنے کا وہ اسرائیلی روایات میں ہم پر واضح ہوتا ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے حوالے کر دی بادشاہی۔ تو تاریخ بنی اسرائیل کا جو ہے انتہائی روشن اور انتہائی سنہری دور ہے، جس کا آغاز ہوا طالوت سے، جو حضرت سموئیل نے اللہ کے حکم سے ان کو بادشاہ بنایا تھا، یہ بادشاہ تھے، اور اس طرح جو ہے گویا کہ اس پورے جسے آپ کا یہ سین کے اندر داخل ہوئے حضرت داؤد، اس لیے کہ حضرت داؤد نے اس جالوت کو قتل کیا تھا گوفیے کے ذریعے، پھر انہی داؤد کو جو ہے بادشاہ بنا لیا گیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اس لیے کہ حضرت داؤد جو ہے صرف بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو نبی بھی تھے، لہٰذا نبوت کا جو تقاضا ہے کہ حکمت، دانش، معاملہ فہمی، اور وہ حکمت کو جو اللہ کی معرفت اور اللہ کا ایمان انسان کے اندر پیدا کرے، وہ دانائی اور وہ وزڈم جو ہونی چاہیے جو ہر نبی کے اندر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، وزڈم دیا تھا، دانش دی تھی، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ حالانکہ حضرت لقمان جو ہیں وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن اسی حکمت،
سوچ کے اندر، غور و فکر کے اندر حد درجے کی گہرائی اور مظاہر فطرت کو دیکھ کر انسان کا ذہن رب کائنات کی طرف منعطف ہو جائے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو اس حوالے سے حکمت کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی انہیں یہ کہ صرف بادشاہی عطا فرمائی بلکہ حکمت بھی عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو جو اللہ نے چاہا سکھایا۔ ظاہر نبوی تعلیمات ہے جس میں تعلیم کتاب بھی ہے، تعلیم حکمت بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، یہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج انقلاب نبوی، اس حوالے سے ہم 2 مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت ہے، ان لوگوں کو سنانا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، کتاب اور شریعت کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، لوگوں کو ان کا خوگر بنانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو بھی حکمت کی باتیں ہیں، جو دانش کی باتیں ہیں، وزڈم کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں تک پہنچانا۔ یہ تمام کام ہر نبی بھی کرتا رہا، اور اس کا کلائمیکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ تعالیٰ اگر لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا رہے۔ لیکن یہ جالود جو تھا جس کو قتل کر دیا گیا، یہ اس وقت کا فرعون تھا، یہ قتل ہوا حضرت داؤد کے ہاتھوں، لہٰذا گویا کہ ایک نجاست تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے لوگوں کے ذریعے، ایک گروہ کے ذریعے، اہل ایمان کے ذریعے اہل نجاست، اہل طاغوت کو اگر دفع نہ کرتا رہے، انہیں جو ہے یہاں سے ختم نہ کرتا رہے، لفسدت الارض، تو زمین میں تو بہت بڑا فساد رونما ہو جائے۔ آخر فرعون کی بھی تو لوٹیا ڈوبی تھی نا، وہ خود بھی ڈوبا، ذریعہ کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح معاملہ جو ہے ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نجاستیں پاک کرتے رہتے ہیں، اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کے وہ نجاستیں جو ہیں غلاظتیں دور ہوتی رہتی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا مظہر ہے جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس روئے ارضی کو ایسی نجاستوں سے اور غلاظتوں سے اور فرعونوں سے جو ہے پاک کرتا رہتا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے حق کے ساتھ۔ اب ذرا چشم تصور میں دیکھیں، جب یہ پورا واقعہ جو یہود کے علم میں آیا ہوگا، اس لیے کہ انہیں تو معلوم ہے نا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کو خبر کہاں سے مل گئی؟ انہوں نے کیسے یہ تمام باتیں جو ہے کہاں سے اخذ کر لی؟ انہوں نے تو کبھی بائبل پڑھی نہیں، بلکہ وہ تو دنیاوی اعتبار سے، جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں، امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو خود سکھا دے۔ دنیاوی تعلیم تو آپ کسی دنیاوی استاد کے ذریعے حاصل کریں گے نا، لیکن جس کی تعلیم کا کام اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وہ اس کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ؟ یہودیوں کے اندر بھی بہرحال یہ بات تو موجود تھی، جب قرآن حکیم کی آیات وہ پڑھتے تھے کہ اس میں تو ہمارا قصہ بیان کر دیا گیا، اور منوان وہی بات ہے جو بائبل میں لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ ان کی نفرت اور دشمنی کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہا۔ تو فرمایا گیا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں وہ نشانیاں اللہ کی، آیات ربانیہ ہیں، قرآن کی آیات ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، یا آپ پر پڑھ رہے ہیں، یا آپ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بھی بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں قرآن میں اور جگہ کہا گیا کہ آپ اس وقت اس جگہ موجود تو نہیں تھے، کہ جو گویا کہ آنکھوں دیکھا واقعہ قرآن حکیم میں نقل کر دیا۔ سورہ یوسف ہم پڑھیں گے، اب وہ تمام تفصیلات جس میں کہیں سرے منہ، اگرچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلاظت شامل کر دی گئی تورات کے اندر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو اسے آپ کہیے کہ برڈ آئی ویو جس طرح اس ایک صورت کے اندر آتا ہے، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یہ بات مظہر ہے اس بات کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جتنے بھی رسول ہو گزرے ہیں یہ تمام وہ ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ دیکھیے انبیاء اور رسول کی جو یہ سنہری زنجیر ہے، اس میں جزوی فضیلت تو بعض کو بعض پر دی گئی۔ فرض کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی بات ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، آگے آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا جیسا کہ کلام فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جزوی فضیلتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور اس کے بعد پھونک مارتے تھے، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ کیا حضور نے کبھی اس قسم کا معجزہ یا اس قسم کی کرامت حضور کے ذریعے صادر ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اور وہ عصا وہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے جو زمین پر ڈالا
تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ جو اس وقت کا فرعون تھا، جس کے محل کے بہت اونچے اونچے کنگرے تھے جو زمین سے فرض کیجئے کہ 100-200 فٹ اونچے تھے، وہ سانپ ایسا اژدہا ایسا بنا کہ اس کا پھن جو ہے ان کنگروں سے بھی اوپر نکل گیا، حالانکہ چھوٹا سا عصا تھا۔ یہی عصا ہے جو سمندر پہ مارا تو سمندر پھٹ گیا۔ اس قسم کا حصی معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، اگرچہ بہت سی کرامات ہیں، لیکن یہ جو فرمایا گیا نا کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک فضیلت تو ہر رسول کو نبی پر حاصل ہے کہ نبوت ایک کیڈر ہے، رسالت اس سے اوپر کا ایک کیڈر ہے، اور رسولوں میں پھر جو مقام آخری رسول کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین کی اصطلاح تو اور کسی نبی رسول کے لیے نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے وہ ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر جزوی فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو بعض پر گویا کہ دنیاوی اعتبار سے، مثلا یہ کہ حضرت سلیمان ہے، بادشاہت ان کو دی، اور ایسی بادشاہت کہ جن کا حکم جنات پر بھی چلتا تھا۔ اب یہ مضمون جو ہے ان آیات میں آگے چل رہا ہے، اگرچہ ضمنی طور پر وہ بات مکمل ہو چکی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہماری ملاقات ہوگی تو اسی آیت سے ہم دوبارہ اپنے سلسلے کو جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآنی حقائق پر پوری طرح سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ